ہوا ہے اور ملاقات ہی نہیں چھوڑتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ایک اتنے بڑے پاپولر لیڈر کے ساتھ کہ اس کو جو اپنا جائز حق ہے حیثیت سابق وزیر اعظم تو چھوڑ دیں, ایک عام قیدی والا حق بھی نہیں مل رہا اس کو. تو اس کے اوپر آج بھی وہی ہوا اور آخر میں بڑی مشکل سے ہمارے علی زمان ایڈوکیٹ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو میں آپ کے سامنے خان صاحب کا آج کا جو انہوں نے بتایا ہے قوم کے لیے وہ ذرا واضح کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ اس وقت اب ایف آئی اے جو ہے وہ آئی ہے اور خان صاحب سے انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا ہے. اب یہ وہی ایف آئی اے ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے ایک ڈگوسلا ایک سائفر کا کیس بنایا تھا اور اس کیس میں کیا نکلا, ان کا منہ کالا ہوا اور اس پہ انہوں نے اتنا لمبا ٹائم ضائع کیا, قوم کا بھی اور خان صاحب کو بھی انہوں نے اندر رکھا. اب اسی طرح اور کچھ نہیں مل رہا تو آپ وہ خان صاحب سے آگے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے, تو آپ کا ٹویٹر ہے. تو خان صاحب نے کہا بالکل میرا ٹویٹر ہے اور میرا ٹویٹر آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے اور میرا ٹویٹر موجود ہے. اور باقی جو آپ مجھے سوال جواب کر رہے ہیں تو میری لیگل ٹیم بھی ہے اور جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کوئی بیس کے اوپر کریں. اس طرح بیس لیس آگے بات چیت جو آپ نے شروع کر دی ہے میرے ٹویٹر کے حوالے سے, تو میرا ٹویٹر آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور میں ٹویٹر پہ میں پیغام دیتا ہوں اور میرا وہ پیغام میرے ٹویٹر سے جاتا ہے. اگر آپ کو کسی پیغام کے اوپر کوئی سوال جواب کرنا ہے مجھ سے تو آپ میرے سامنے کوئی چیز رکھے پھر بات کریں, اس طرح فضول میرا ٹائم ضائع نہ کریں. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات جو ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ سے جو ایک بات کی, جب وہ سیاست میں آئے اس وقت سے ان کا ایک سٹانس تھا, وہ کیا تھا کہ آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, مضبوط ادارے اور ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرے. لیکن ہوا کیا کہ یہاں پر اداروں نے وہ کام شروع کر دیے کہ جو کام ملک کے نہیں تھے اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تجربات ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر اور اس تجربات سے نقصان ہو رہا ہے اس قوم کو اور آج تک وہ شروع ہے. انہوں نے اس حوالے سے یہی کہا کہ ہماری جو پالیسی ہے ہمیشہ سے ہے خان صاحب کی, اور وہ یہ ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے عوام کا اعتماد ضروری ہے. اس کے بعد امن قائم کرنے کے لیے جتنے ہم نے آپریشن کیے اس سے ہمیں نقصان ہوا, فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور ان کو نظر میں, ان تجربات کی نظر میں مزید یہ چیز بند ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال کے امن کو قائم کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. کل انہوں نے ایک پیغام دیا تھا, اس حوالے سے ہم نے آلریڈی کل اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی پورے کے پی کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے, آلریڈی وہ اناؤنس ہو چکی ہے. اس کے اندر ہم کل خان صاحب کے پالیسی کے مطابق اس پہ بات کریں گے اور اس کے اوپر اپنا ایک عمل دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی خان صاحب سے ملاقات مل جائے گی تو مزید بھی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہماری پالیسی ہے کہ امن قائم ہو, لیکن امن قائم ہو مذاکرات کے ذریعے قائم ہو اور عوام کے اعتماد میں لے کر اس امن کو قائم کرنا ہے, آپریشن اس کا حل نہیں ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک اور بات جو کی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا اس وقت جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے مانا کہ کلائمیٹ چینج پہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں دنیا کے ہر فورم پہ, کلائمیٹ چینج دنیا میں ایک مسئلہ بننے لگا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں. لیکن الحمدللہ عمران خان کی پختونخوا کے اندر بلین ٹریز اور پھر ایز پرائم منسٹر 10 بلین ٹریز کا جو منصوبہ وہ یہی وجوہات کی بنا پر شروع کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ اس سے آج بہت بڑا مزید جو نقصان ہونا تھا وہ نہیں ہوا کیونکہ یہ پروجیکٹ کیا گیا. اس پروجیکٹ پہ مزید بھی ہم انشاءاللہ انویسٹ کریں گے اور پورے پاکستان کو اس پہ انویسٹ اس لیے کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, یہ بات انہوں نے بتائی. ایک اس کے علاوہ جلسے کے حوالے سے اور پولیٹیکل میں آپ سب کو ایک پیغام دیتا ہوں, آپ نے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے, آپ نے خوف کے بت توڑنے ہیں. اگر آپ طاقتور ہوں گے, متحد ہوں گے, مضبوط ہوں گے تو آپ کا دشمن کمزور ہوگا. اس لیے جلسہ بھرپور کامیاب کرنا ہے, اس جلسے میں بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا ایک عمران خان کی رہائی, اس کے علاوہ ملک میں قانون کی بالادستی, ملک میں اپنے آئین کی پاسداری, اس کا تحفظ, رول آف لا اور انسانی حقوق. اس کے اوپر ہماری جو تحریک شروع ہے یہ تحریک جاری رہے گی. اس تحریک کے لیے سب سے بڑی قربانی ہمارا لیڈر عمران خان دے رہا ہے. اس لیے ہم سب نے متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر ہم نے اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ امر بالمعروف, جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ جیت ہماری ہوگی. اب اس کے علاوہ
آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی، اور عمران خان کے ساتھ پولیٹیکل، میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی، اور عمران خان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کی ملاقات ہو رہی ہے، نئے فیملی کی اس طریقے سے جب کہتے ہیں ملاقات ہو رہی ہے، اور بیچ میں گیپ آ رہا ہے چونکہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مشورہ نہیں ہو رہا، تو میں یہ لیگل طریقے سے ہی مسائل آ رہے ہیں کیونکہ وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو لیگل کیسز چل رہے ہیں خان کے اتنے زیادہ جنہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، انلیگل کیسز ہیں، لیکن لیگل ان کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے وکلاء کے ساتھ میٹنگ ضروری ہے۔ ان سب کی بنیاد پہ میں پرزور مطالبہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات میری ہونی چاہیے، 6 دفعہ کنٹمپٹ ہو چکا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، پہلے میری ریٹ جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دی، میں نے دوبارہ ریٹ کی ہوئی ہے، میری پیشی نہیں لگ رہی۔ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ جو میری ملاقات نہیں چھوڑ رہے، عمران خان سے ہم نے بھی کہا کہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور چونکہ میرے پیچھے بیانیے کر دیے جاتے ہیں تو وہ بیانیے کرنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کرنل صاحب سن لو، کل بھی آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے کیوں کہا کرنل صاحب، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری ملاقات آپ کروائیں، ورنہ اس کے بعد میں آپ کا نام لوں گا۔ یہ کون سے کرنل صاحب ہیں؟ سی ایم صاحب۔ میں اس کے بعد نام لے کے پھر بار بار یہ بات کروں گا، میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری پارٹی کا لیڈر، میری پارٹی کا چیئرمین، میرا لیڈر کے ساتھ میری مشاورت ضروری ہے۔ اس صوبے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، حکومت میں وہ اقدامات جو خان صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کروں، پھر اس کے اوپر عمل بناؤں اور اس کو آگے امپلیمنٹ کروں، اس کے لیے میری ملاقات ضروری ہے۔ تو اس لیے انا کے مسئلے نہ بناؤ، یہ ایک صوبہ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، اور اس صوبے میں آگے جا کر ہم نے اس صوبے میں امن قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امن کے حوالے سے جو عمران خان کی پالیسی رہی ہے آج تک، وہی پالیسی امن قائم کر سکتی ہے۔ تو میری جلد ملاقات کرائی جائے۔ میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، آپ بتا دیں کون پریشر دے رہا ہے آپ کو، میں آپ کے حق میں نکلوں گا، میں آپ کے لیے ریلی نکالوں گا، میں آپ کے لیے لوگ نکالوں گا، یہ حق لینے کے لیے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیں گے ہم، آپ ہمیں بتائیں کون پریشر دے رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں میری گزارش ہے کہ میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری اپلیکیشن تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، سن لو، میری ملاقات کراؤ عمران خان سے۔ آپ کی میری ملاقات نہ کرانا، آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ کا یہ کام ہے انصاف دینا۔ میں کسی پاس جاؤں، میں آپ کے پاس آیا ہوں انصاف لینے کے لیے، اور آپ نے انصاف دینا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد میٹنگ کے لیے جو بھی کردار ادا کرنا ہے آپ نے اپنے آرڈرز کے مطابق، قانون کے مطابق آپ وہ کریں اور میری عمران خان سے میٹنگ کرائیں۔ سی ایم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مطالبہ؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اتنے مطالبوں پہ آپ آ رہے اور پاکستان میں قانون کی بات کر رہے تو پہلے تو عمران خان کو جو اندر رکھا ہوا ہے بغیر کسی کیس اور وجہ کے، تو پہلے تو وہ عمران خان کو رہا کرے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر آج سے نہیں ہے، عمران خان کے پاس کیا ذریعہ ہے کوئی بات پہنچانے کا، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان جو یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پہ ایک بیان دیتے ہیں، قوم کو بیان دیتے ہیں، اس کے اندر چونکہ ملاقاتیں نہیں چھوڑتے، چونکہ ان کی وجہ سے ایک گیپ آیا ہوا ہے، یہ گیپ ختم کر دیں۔ دوسری بات، خان صاحب نے کہا کہ بالکل جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں بتانے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میرے سامنے تو لاؤ، ہوا میں باتیں نہیں چلیں گی بھائی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سائبر کیس بھی بنایا تھا انہوں نے، ہوا میں بنا دیا تھا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی مکمل اجازت ان کا جو قانونی حق ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، جس کا وہ نام دیں اس کو ملوانا چاہیے، تاکہ جتنے بھی یہ گیپس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ نہ آئیں۔ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جنازوں پر سیاست کرتا نہیں ہوں، میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فوج ہے یہ ہماری فوج ہے، عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پھر اگر ایک جنازے میں نہیں جا سکا، پھر کئی جنازوں پہ میں اگر گیا ہوں وہاں پہ وزیر اعظم نہ آیا تو میں کیوں نہیں آیا، یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی۔ ہمیں دکھ ہے، دلی دکھ ہے، اور ہم نے ختم کرنا ہے اس چیز کو، لیکن بجائے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی باتوں پہ مسئلے کے حل کی طرف جاؤ نا، کہ ہمارے بھائی شہید کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے شہید کیوں ہو رہے ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ ان پالیسیوں پہ میں کہتا ہوں بات کرو، آپ بات نہیں کرتے ہو، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر آپ دکھاتے ہو اپنے آپ کو کہ آپ کو بڑا غم ہے اس کا۔ باقی جہاں تک جانے والی بات ہے، میں ابھی لیٹ ہو گیا ہوں، ورنہ میں نے ابھی یہاں سے سیدھا جانا ہے، ادھر بیجر عدنان شہید کے گھر میں جا رہا ہوں، میں نے ٹائم بتایا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں دعا کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پہلے ہی سیاست کو آپ نے بڑا آلودہ کر دیا ہے. میں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہوں گا, مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہو, جمہوریہ کا تم نے جنازہ نکال دیا ہے, اور پھر ان باتوں پہ جنازوں پر ان باتوں پہ سیاست سے گریز کرو. تھینک یو. ریاض صاحب کے حوالے سے بتا دیں. بھائی ایسا ہے, آپ وہ نے میں نے موقع دیا ہے, اسی پر آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ نے گالی, ایسا مطلب نہیں. آپ نے علاؤدین کی وجہ سے آپ نے بھی آ کے شکریہ آپ کا, علاؤدین کی آواز اٹھانے کی وجہ سے بند ہو گیا.